بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ کلاس 9 بایولوجی میں یونٹ نمبر 2 میں نیکسٹ ون ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور یہ ہے انڈرسٹینڈنگ ملیریا ایز اے بایولوجیکل پرابلم۔ سالونگ اے بایولوجیکل پرابلم یونٹ نمبر 2 ہے۔ اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے ہسٹری آف ملیریا، میننگ آف ملیریا کیا ہے، سالونگ دا ملیریل پرابلمز، پرابلم اور آبزرویشن ہم اس میں کریں گے کہ کس طرح ملیریل کی آبزرویشن ہوئی، پھر ہائپوتھیسز، ڈیڈکشن، ایکسپیریمنٹ، کنکلوژن، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ڈسکس کریں گے کہ لیورن اینڈ رومن سائنٹسٹ کا اس میں کیا کردار تھا۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سمپل ویڈیو ہے، انڈرسٹینڈنگ ملیریا از اے بایولوجیکل پرابلم، ملیریا کو حیاتیاتی مسئلہ کے طور پر سمجھنا۔ ہسٹری آف ملیریا کی اگر ہم بات کریں، ملیریا واز prevalent disease from the 17th centuries to 18th and was considered as a fatal illness, claiming numerous lives during that period. ملیریا کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں، ملیریا 17 سے 1800 کی دہائی تک ایک عام بیماری تھی، اور اسے ایک مہلک بیماری سمجھا جاتا تھا۔ اس عرصے کے دوران متعدد جانیں ضائع ہوئی۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ملیریا آلودہ یا خراب ہوا کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ It was commonly believed that the malaria was caused by contaminated or bad air. اگر ہم میننگ آف ملیریا کی بات کریں، the term malaria originated from Italian words mala means bad and avia mean air. ملیریا کی معنی کی اگر ہم بات کریں، اصطلاح میں ملیریا یہ اٹالین لفظ ہے۔ مالا کا مطلب ہے خراب یا برا، اور ایویا کا مطلب ہے ہوا، مینز خراب ہوا یا برا ہوا۔ سالونگ دا ملیریل پرابلمز، ملیریا کے مسائل کا حل کیا ہے؟ بایولوجیکل پرابلم نمبر 1 ہے، حیاتیاتی مسئلہ نمبر 1، آئیڈینٹیفائنگ دا کاز آف ملیریا، بایولوجیکل میتھڈز یوزڈ، ملیریا کی وجہ سے نشاندہی حیاتیاتی طریقے سے استعمال کیے گئے ہیں۔ مینز کہ کاز آف ملیریا کیا ہے، اور یہ ہم کس طرح یہ میتھڈز یوز کرتے ہیں کہ ہم بایولوجیکل پرابلم کو سالو کریں، جس طرح ملیریا۔ تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے آبزرویشن، جس طرح پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا، مشاہدہ کرنا۔ رومن آبزرویشن، رومنز noted that individuals living near marshy areas experience higher incidence of malaria. اب آبزرویشن میں، مشاہدے میں رومن مشاہدات کیا کہتے ہیں؟ رومیو نے نوٹ کیا کہ دلدلی علاقے کے قریب رہنے والے افراد ملیریا کے زیادہ واقعات کا تجربہ کرتے ہیں۔ The belief was that contaminated air and stagnant water in the marshes caused malaria. To test this, volunteers drank stagnant water, but this observation was rejected as the stagnant water did not cause malaria. عقیدہ یہ تھا کہ آلودہ ہوا اور دلدل میں کھڑا پانی ملیریا کا باعث بنتا تھا۔ اس کو جانچنے کے لیے رضاکاروں نے ٹھہرا ہوا پانی اس نے پی لیا، لیکن اس مشاہدے کو مسترد کیا گیا کیونکہ ٹھہرے ہوئے پانی سے ملیریا نہیں ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے لیورن آبزرویشن۔ In 1878, Leveran, a French army surgeon, observed parasite in the blood of malaria patient, later identified as a plasmodium. یہ لیورن کا مشاہدہ کیا تھا؟ 1878 میں ایک فرانسی فوج کے سرجن لیورن نے ملیریا کے مریضوں کے خون میں پیراسائٹ کا مشاہدہ کیا، جن کے بعد میں پلازموڈیم کے نام سے شناخت ہوئی۔ نیکسٹ ہے ہائپوتھیسس بلڈنگ اپان لیورن ڈسکوری۔ اس لیورن ڈسکوری کے بعد ہائپوتھیسس کریٹ ہوا پلازموڈیم کی بیس پر۔ Biologists hypothesized that Plasmodium is the cause of malaria. لیورن کی دریافت پر تعمیر
ماہرین حیاتیات نے قیاس کیا کہ پلازموڈیم ملیریا کی وجہ ہے۔ ڈیڈکشن، اس کے بعد بایولوجسٹ ڈیڈکٹڈ دیٹ ایف پلازموڈیم ایف اینڈ دین پر یہ ڈیڈکشن کریٹ ہوتا ہے ایف اینڈ دین پر. تو biologist detected if plasmodium is the cause of malaria, then all malarial patients should have plasmodium in their blood. ڈیڈکشن میں ماہرین حیاتیات نے اندازہ لگایا کہ اگر پلازموڈیم ملیریا کا سبب ہے تو ملیریا کے تمام مریضوں کے خون میں پلازموڈیم ہونا چاہیے. ڈیڈکشن میں یہ اس نے کیا. اب نیکسٹ ہے اس میں ایکسپیریمنٹ، تجربہ. Biologists conducted an experiment by examining the blood of 100 malarial patients under microscope, an experimental group and 100 healthy individual control group. اس نے لیا تجربہ کی بیس پر. ماہرین حیاتیات نے ایک خوردبین جسے مائکروسکوپ کہتے ہیں کے تحت ملیریا کے 100 مریضوں اور 100 صحت مند افراد کے خون کی جانچ کر کے ایک تجربہ کیا. مینس 100 صحت مند لوگ لیے اور 100 جو ہے وہ افیکٹڈ تھے ملیریا سے. اس کے نتیجے رزلٹ کیا آئے؟ The observation revealed that all malaria patients had plasmodium in their blood, while the blood of healthy individuals showed no sign of plasmodium. نتائج کیا نکلے؟ مشاہدات سے معلوم ہوا کہ ملیریا کے تمام مریضوں کے خون میں پلازموڈیم موجود تھا جو ملیریا کے پیشنٹ ہے، جبکہ صحت مند افراد کے خون میں پلازموڈیم کی کوئی علامت نہیں دکھائی دیتی تھی. کنکلوژن کی اگر ہم بات کریں، دیز ریزلٹ اسٹرانگلی سپورٹڈ دیٹ ہائپوتھیسس دیٹ پلازموڈیم از اے کاز آف ملیریا. آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ ان نتائج نے اس ہائپوتھیسس کی بھرپور تائید کی کہ پلازموڈیم ملیریا کا سبب ہے. مینس پلازموڈیم کی وجہ سے ملیریا کاز ہوتا ہے اور یہ ایک پیراسائٹ ہے. اگر ہم بات کریں جس طرح مشاہدات، ہائپوتھیسس اور تجربات، نتائج کی تاریخی پیش رفت نے پلازموڈیم کو ملیریا کی کاریگر ایجنٹ کے طور پر شناخت کرنے کے لیے اہم بصیرت فراہم کی، جو اس بیماری کو سمجھنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے. تو اس لیے پلازموڈیم کی وجہ سے یہ ملیریا کاز ہوتا ہے. اور سٹیپ بائی سٹیپ میں نے آپ لوگ کے ساتھ اس لیکچر میں ڈسکس کیا کہ ملیریا ہمارے پاس کیا ہے، ایک بایولوجیکل پرابلم ہے. ہسٹری ہم نے ڈسکس کیا، میننگ اور آبزرویشن، ہائپوتھیسس، ڈیڈکشن، ایکسپیریمنٹ، کنکلوژن. تو میں امید کرتا ہوں کہ ایپیسوڈ کو لائک کریں گے، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے.